بریک کے بعد ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ ہمارے دو سوال ہیں۔ عورت نماز میں پورے طریقے سے پردے میں ہوتی ہو، اس وقت اگر کوئی نامحرم اسے دیکھ لے تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ چونکہ دیکھنے والا نامحرم ہے تو نماز پڑھنے والے کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ جی، یعنی اگر وہ اس کا الٹا بھی اگر ہو، مثلا اگر کوئی انسان، کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے کوئی نامحرم گزر جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو ممکن ہے کہ اس فعل کے لیے گنہگار ہو جائے لیکن نماز باطل نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ بکری کے بال کپڑوں پر لگ جائے تو کیا نماز صحیح ہوگی؟ صحیح ہے، کیونکہ حلال گوشت جانور ہے، اس کے بال سے نماز باطل نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام زہرا ہے، ہمارے ہسبینڈ کو بہت پریشانی ہے، قرض فل ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ کوئی دعا بتا دیجئے، شکریہ۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کو جو ہے وہ اپنے زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بنا لیں کہ نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ روز سورہ واقعہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے جو ہے ان کے گھر کے مسائل، جو خاص طور پہ جو مالی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر توسل کرنا ہے تو نوے امام محمد تقی الجواد ان کی سے توسل کریں تو انشاءاللہ آپ کی دنیاوی جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں انشاءاللہ۔ سر میرا نام منتشا فاطمہ ہے، میں لکھنؤ سے ہوں۔ مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ نماز شب کو شکرانے کی نماز میں کیا مان کر ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے دونوں چیزوں کا مقصد الگ الگ ہے۔ جی، نماز شب اس وقت اگر آپ شکرانے کے الگ سے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن دونوں کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اسے مرج کرنا چاہ رہی ہیں۔ جی، یعنی دونوں ایک نیت سے پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا، اس کے آگے بھی لکھ رہی ہیں، بائی چانس میں آپ کا ایپیسوڈ نہیں دیکھ پائی سو پلیز ویڈیو سینڈ کر دیں۔ ہم ویڈیو سینڈ نہیں کرتے ہیں، آپ کے یوٹیوب پہ یہ ہمارے سارے ایپیسوڈز جو ریلے ہوتے ہیں اور اس پہ موجود ہوتے ہیں، آپ کسی وقت بھی اپنا یہ پروگرام دیکھ سکتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا نام جاوید مہدی ہے، میں آندھرا نگرم سے سوال کر رہا ہوں۔ میرا سوال جانور کے ذبیحے کے متعلق ہے۔ کیا ذبیحہ کرنے سے پہلے جانور کو زبردستی پانی پلانا صحیح ہے؟ قصاب اور سب مل کے اسے الٹا کر کے گلے کو پچکا کر منہ میں پانی ڈال دیتے، تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح سے کرنا؟ دیکھیں جانور کو سیراب کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اور مستحب ہے کہ اس کو پانی دیا جائے۔ اس کو زبردستی پانی اس کے حلق میں ڈالنا ہے مستحب نہیں ہے۔ جی، آپ اس کے سامنے پانی پیش کر دیں، جتنا وہ پینا چاہے وہ پیے، لیکن اس کو زبردستی پانی پلانا شاید اس کے حق میں جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ شاید جائز نہیں ہو۔ جی، دوسرا سوال ان کا یہ، جانور کے جو اعضاء ہم پر حرام ہے، اگر کوئی دوسرا شخص وہ کھاتا اس کو دینا صحیح ہے؟ آپ اسے دے سکتے، کوئی حرج، جیسے تلی وغیرہ، کپورے وغیرہ، یہ کچھ مسلمان کھاتے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں؟ جی، ہمارے یہاں حرام ہے۔ ہمارے یہاں حرام ہے۔ آپ جو چیزیں آپ نہیں کھا سکتے ہیں، مثلا کوئی ایسا کھانا آ گیا ہے جو آپ نہیں کھا سکتے ہیں، جی، کسی وجہ سے وہ نجاست ہے کسی بھی بنیاد پر، تو آپ جو اس چیز کے لیے جو ان کی شریعت میں اگر وہ چیز جائز ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا رات کو نہانا منع ہے؟ کیونکہ گرمی میں رات کو ہم نہاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہانا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تو لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ایسا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ رات میں نہ نہائیں، بلکہ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ رات میں ہی نہائیں۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ جاوید بھائی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بات سلام کے مولانا معلوم ہونا چاہیے، کیا ون چینل دیکھنے کے لیے وائی فائی کے دیکھنے کے لیے پیسے کے لیے لکھ کر آتا ہے، تو آپ کا چینل دیکھتے نہیں، آپ چینل پر غیر کا چینل دکھاتے ہیں، بہت کوشش کرنے پر لکھ کر آتا ہے کہ ون چینل دیکھنا ہو تو پیمنٹ کرنا ہوگا۔ پہلے یہ سب نہیں تھا، اب 4-5 دن سے لکھ کر آ رہا ہے، اس کی پیمنٹ کرنا ہوگی۔ یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں اور آل ایف بی اکاؤنٹ پر میرے سے وغیرہ وغیرہ پیمنٹ مانگ رہے ہیں۔ علی شبر خان کا، ہم یہاں سے کوئی پیمنٹ نہیں لیتے، یہ فری چینل ہے، اور آپ کے یہاں جو ہے یہ سیٹلائٹ چینل ہے، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا وہاں کا جو یہ کچھ کیبل آپریٹر، آپ اس سے شکایت کیجئے، یہ فری چینل ہے۔ چینل ون کوئی پیسہ نہیں مانگتا اس پروگرام کے لیے، اس چینل کو دکھانے کے لیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سب خیریت ہے؟ ہمارا ایک بچہ 20 سال کا ہے، اس کے ہینڈ اور دونوں
پورے جسم میں جان، پیروں میں جان نہیں ہے، کوئی دعا بتا دیجیے، محمد مرتضیٰ نام ہے اس کا. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ سورہ حمد کو 70 مرتبہ پڑھیں جی. اور انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ مریض کے اوپر دم کریں. چوتھے امام سے یہ مروی ہے جی. کہ اگر کسی کے اوپر 70 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ ہر طریقے کی بیماری سے وہ نجات پا جاتا ہے. یہاں تک کہ مردہ بھی اگر مر گیا ہو اور وہ زبان میں تاثیر ہو اور زبان ایسی زبان سے پڑھی جائے تو وہ مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس چیز کو بچے کے اوپر پڑھ کے دم کریں تو ممکن ہے کہ اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میں ان کے صدقے میں بچے کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام آفتاب ہے. فیس بک پر اور یوٹیوب پر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. آپ کو اللہ سلامت رکھے اور ان چینل کو ترقی دے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو بھی ترقی عطا فرمائے. میرا کوشچن ہے کہ پلیز طواف النساء کے بارے میں صحیح سے جانکاری دیں. کب سٹارٹ ہوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف النساء کیا تھا؟ جی. یہ کیوں ضروری ہے اور کیا ہر بار کرنا ضروری ہے؟ پلیز ریفرنس کے ساتھ بتا دیں کیونکہ یوٹیوب پر اس بارے میں کوئی ویڈیو نہیں مل رہا ہے. دیکھیے طواف النساء کے سلسلے میں سب سے پہلے میں سمجھا دوں کہ یہ چیز آئی کہاں سے. جب انسان محرم ہوتا ہے یعنی احرام پہنتا ہے. محرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر وہ کچھ چیزیں جو جائز ہے اپنے اوپر حرام قرار دے دیتا ہے. اس کے بعد جب وہ اپنے عمرے کو مکمل کر لیتا ہے، طواف کر لیتا ہے، صحیح کر لیتا ہے اور جب تقصیر کرتا ہے تو جو چیزیں اس نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھیں جیسے آئینے میں دیکھنا، جانور کا حرام کرنا، خوشبو لگانا، بدبو کے ٹائم پہ ناک کو بند کر لینا یا سائے میں چلنا، تو تقریباً 23 سے 24 چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے حالت احرام میں. جب وہ تقصیر کرتا ہے یعنی بال کو کاٹتا ہے تو اس میں سے 23 چیزیں، 24 میں سے 23 چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر جائز ہو جاتی ہیں عمرے میں اور وہ ان چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے. صرف ایک چیز جسے کہا جاتا ہے نساء یعنی خاتون سے لذت لینا، تمتیع جسے کہا جاتا ہے اپنی بیوی سے، جی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر جائز نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے طواف النساء کیا جاتا ہے. یہ طواف النساء ابتداء اسلام میں حج کا حصہ، عمرے کا حصہ تھا اور اگر آپ حجۃ الوداع کی تاریخ پڑھیں گے تو اس میں دکھائی دے گا کہ آپ کو پیغمبر اسلام نے یہ طواف کیا تھا. یہ جو طواف النساء کے اوپر یا تو تمتع کا جو حصہ تھا اس کو جو ہے وہ خلیفہ ثانی کے دور میں اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا. باقاعدہ بزرگان کی اور بڑے بھائیوں کی کتاب میں، برادران اسلام کی کتاب میں اس کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ 2 طریقے کے متعے پیغمبر کے دور میں جائز تھے، متعۃ النساء اور یہ طواف النساء، اس کو میں جو ہوں حرام قرار دے رہا ہوں. تو پیغمبر کے دور میں یہ تھا اور ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی بھی آج بھی ہم سنت رسول پہ قائم ہیں. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کویشچن ہے کہ میں ریلیشن شپ میں ہوں، ہم لوگ دونوں بات کرتے ہیں، لڑکے کے گھر میں سب راضی ہو گئے تھے پر ان کی امی اس رشتے کے لیے نہ بول رہے ہیں، تو آپ کوئی عمل بتائیے. میں تہجد بھی پڑھتی ہوں اور میں نے سب دوسرے عمل بھی کر چکی ہوں، اب آپ کوئی عمل بتائیے کہ میرا رشتہ ہو جائے، لڑکے کی امی راضی ہو جائیں. دیکھیے جہاں تک مسئلہ ریلیشن شپ کا، ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں ہے وہ ہر آدمی ریلیشن شپ میں ہے کہیں نہ کہیں. بہرحال اس کے کچھ حدود ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ خدا نخواستہ جس کو آپ ریلیشن شپ اور بہت ہی پاک و پاکیزہ رشتہ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ حرام میں مرتکب ہو رہے ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ ہے رشتے کا یا شادی کا، تو یہاں پر بجائے اس کے کہ میں اپنی خواہر سے کہوں کہ آپ یہ عمل کیجئے، میں والدین کو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لڑکے یا لڑکی میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اسے ایکسیپٹ نہیں، جس کی وجہ سے آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، جی اگر عیب نہیں پایا جاتا ہے تو اگر گھر اچھا ہے، خاندان اچھا ہے اور دونوں طرفین اس چیز سے راضی ہیں تو اس رشتے کا انکار کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو والدین اس چیز کو کنسیڈر کریں اور
اپنی انا کو یا اس چیز کو کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی اور اس کی میری مرضی کے خلاف چلا گیا، اس کو اپنی ذاتی ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں کہ چونکہ ہم نے پسند نہیں کیا ہے لہٰذا اس سے تمہاری شادی نہیں ہوگی. کیونکہ جس کو رہنا ہے، جس کو زندگی بسر کرنا ہے، اس کی رضا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک جگہ جہاں وہ پسند کرتا تھا، آپ نے وہاں سے شادی چھوڑا کر کے بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی کہیں اور کر دی. اب بجائے اس کے کہ جو ہے ایک گھر جو آباد ہونے والا تھا، اب 4 گھر برباد ہو رہے ہیں. تو بہرحال والدین کو چاہیے ان چیزوں کو کنسیڈر کریں، لیکن اگر ان کے پاس جینوئن ریزنز ہیں تو پھر بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی باتوں کو سنیں اور ان کی اطاعت کریں، چونکہ بہرحال والدین کی اطاعت واجب ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا میوزک سننے سے یا پھر گانا گانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میوزک سننے سے اور گانا گانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن خود بخود یہ ایک فعل حرام ہے. اگر آپ ایسا میوزک سن رہے ہیں جو لہو و لہب والا ہے تو بہرحال کام حرام. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا 10 محرم عاشورے کے دن نہانا جائز ہے یا مکروہ ہے؟ مکروہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ شدت سے اس کو کہا گیا ہے کہ اس دن ایسا کام کرنا جو پانی سے زیادہ ریلیٹڈ ہو، چونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اہل بیت علیہ السلام کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا، اور اسی لیے جو ہے ہمارے یہاں فاقہ بھی رکھا جاتا ہے کہ ہم پانی کا استعمال کم سے کم کریں. لہٰذا اس دن جو ہے پانی کا استعمال کرنا، خاص طور پہ نہانا جو ہے وہ مکروہ ہے. جی، اللہ یہ کہ آپ خدا نخواستہ اگر غسل واجب ہے تو واجب کے آگے تمام چیزیں ختم ہو جاتی. بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے، مہر کا پیسہ دینا واجب ہے؟ نکاح نامے میں لکھوا دیا ہوں اور نہیں دیا ہوں، مہر میں الہ آباد سے ہوں. دیکھیے، عقد میں اور شادی میں 2 چیزیں واجب ہیں، ایک نکاح، دوسرا مہر. جی. جو بھی رقم مہر کی معین کی گئی ہے اس کا دینا واجب ہے. جی. بنا اس کے یعنی اگر مر بھی جاتا ہے آدمی تو بھی اس کی گردن پر وہ رہے گا. بہتر یہ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. جی. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. امان شیخ پونے سے سوال، زکوٰۃ، فطرہ، خیرات سب سے پہلے کس پہ فرض ہے؟ میری سیلری 2.5 دینا ہے تو ہر مہینے کسے دینا چاہیے؟ پلیز آنسر. سلام. وعلیکم السلام. دیکھیے، یہ جو جہاں تک زکوٰۃ و فطرے کا ہے وہ تمام چیزوں کا مشخص ہے کہ فطرہ جو ہے وہ عید الفطر کے دن نکلتا ہے، زکوٰۃ جو ہے سال میں ایک مرتبہ نکلتی ہے، اور جن چیزوں پہ نکلتی ہے وہ بھی معین ہے. مستحق کو دیا جائے گا، مسلمان ہو اور فقیر یا مسکین ہو، یعنی ایسا فرد جس کے سال بھر کے ایکسپنسز پورے نہیں ہو پاتے ہیں اس کے درآمد سے، اس کو آپ یہ چیزیں دے سکتے ہیں. لیکن فطرہ جو ہے اس میں قید ہے کہ جو ریسیپینٹ ہے، اگر دینے والا نان سید ہے تو ریسیپینٹ جو ہے وہ سید نہیں ہو سکتا. اگر دینے والا سید ہے تو وہ سید کو بھی دے سکتا ہے اور غیر سید کو بھی دے سکتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید بھائی، میرا سوال ہے، واجب روزہ پورا نہ ہو، یعنی اگر ماہ مبارک رمضان کا قضا روزہ ہے تو غدیر کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ کھولنے کا وقت کیا ہوگا؟ اگر کسی انسان کے اوپر قضا روزے ہیں تو وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا ہے. اس کا طریقہ، اب سوال یہ ہے کہ نہیں رکھ سکتے تو غدیر کے روزے کی بڑی فضیلت ہے اور دوسرے مناسبتوں پہ جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چیز کو سمجھیں. اصل یہ ہے کہ انسان جو ہے روزے غدیر روزے دار رہے، اس کو اس چیز کا ثواب ملے گا. تو اگر انسان واجب روزے کی قضا اس دن کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ اس کی ایک قضا کم ہو گئی، دوسرا یہ کہ وہ روزے دار بھی کنسیڈر ہو گیا، تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. روزے دار ہونے کا بھی ثواب ملے گا اور اپنے قضا کو ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا. جی. اور یہ پورا کرنا واجب ہے. اگر چونکہ آپ کے قضا روزے باقی ہیں تو آپ ٹیکنیکلی غدیر کے دن اپنا قضا روزہ رکھ رہے ہیں، اس کو آپ عصر کے بعد، ظہر کے بعد جو ہے اگر آپ توڑنا چاہیں تو توڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ واجب روزے کی آپ قضا کر رہے ہیں. ایک بات، اور اس کو کھولنے کا وقت وہی ہوگا جو مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر شوہر اپنی زوجہ سے کہے کہ پردہ نہ کرے اور بیوی اس کی بات کو نہ مان کر اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرے تو کیا یہ شوہر کی نافرمانی ہوگی؟ کیا اس سے بیوی شوہر کی نافرما بردار کہلائے گی؟ اسی سوال کا جواب میں نے ابتدا میں بھی دیا تھا. جی. کہ ابتداً میں نے عرض کیا کہ
یہ جو کانسیپٹ آف اطاعت ہے، یہاں پہ بھی الحمدللہ وہ مثال سامنے آ گئی جی کہ جہاں پر یہاں پر خود شوہر اپنے آپ کو خدا کا بھی بڑا بھائی سمجھ رہا ہے کہ اپنی اطاعت کو اتنا زیادہ ترجیح دے رہا ہے کہ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہاں پر شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پر تو اطاعت جو ہے وہ گناہ ہے، نہ یہ کہ واجب نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اطاعت کرتی ہیں تو آپ گنہگار ہوں گی. کل کو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے کیوں اتار دیا، تو آپ کہیں گے میرے شوہر نے اتارنے کا تھا. نہیں، یہاں آپ نے اتارا ہے، لہٰذا گنہگار آپ ہو رہی ہیں، وہ تو گنہگار بہرحال ہے ہی. جی، تو اس چیز کا خیال رکھیں. شکریہ آغا. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. سوال یہ ہے کہ کیا ہم موویز کی میوزک گانے سن سکتے ہیں کہ جس میں جسم کی لذت کی بات نہ ہو؟ کیا ایسی میوزک گانے سننا جائز ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے کا میوزک حلال ہے اور کس طریقے کی میوزک حرام ہے. ارریسپیکٹو آف یہ کہ جو جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جسم کے بارے میں کوئی چیز اس میں بیان نہیں ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو میوزک ہے یا یہ جو گانا کسی مووی میں بج رہا ہے، اس کی جگہ کہاں ہے؟ کیا یہ پب میں، نائٹ کلبز میں، ڈسکوز میں، ایسی جگہ پہ جہاں پر ناچ گانے کا جشن منایا جاتا ہے، وہاں پر یہ میوزک بجتا ہے کہ نہیں بجتا ہے؟ اگر بجتا ہے، یعنی وہ ایسی محفل جو لہو لہب کی محفل جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ یوز ہوتا ہے، تو آپ اس کو نہیں سن سکتے ہیں، یہ حرام ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ کوئی ایسا ترانہ ہو جو قومی ترانہ ہو، جو رجس کی طرح ہو، جو جنگ کے لوگوں، جنگی ترانہ جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جنگ پہ جا رہے ہیں جوانوں کے لیے، ایسا کوئی ہے تو وہ آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی ایک جسے کہا جائے کہ یہ ایسی جگہ پہ یہ سب نہیں بچتا ہے کہ وہاں پہ سب اٹینشن میں کھڑے ہو جائے. وہاں پہ تو لوگ ناچنے گئے، وہ اٹینشن میں کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہے. تو اگر ایسا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا ہم بیوٹی پارلر میں دلہن کو تیار کریں اور اس دلہن کو نامحرم دیکھیں تو کیا اس کا گناہ ہم پر ہوگا؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک چیز ہے کہ وہ بیوٹی پارلر والی جو بیوٹیشین ہے، اس کا کام ہے دلہن کو تیار کرنا. اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کام ہے اس کو بیوٹیشین کا کہ کسی دلہن کو آمادہ کرے. اب ذمہ داری اس دلہن کی ہے کہ وہ جب اس نے اگر میک اپ کیا ہے، اپنے آپ کو آرائش کیا ہے، آمادہ کیا ہے اپنے شوہر کے لیے، تو اس کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کو اپنی شکل و صورت دکھائے. اور کسی نامحرم کے اوپر بھی جائز نہیں ہے کہ وہ جا کر کے دلہن کو دیکھے. وہ صرف اور صرف مختص ہے اپنے شوہر کے لیے. یہ صرف مسئلہ دلہن کے لیے نہیں ہے، یہ عام طور سے ہے کہ باقی خواتین یہ کہیں گے الحمدللہ دلہن کے لیے مسئلہ ہے، ہمارے لیے نہیں. نہیں، اگر کوئی خاتون آرائش کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، تو ان کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم کے سامنے اس میک اپ کے عالم میں جائیں. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید میں قربانی کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور منت کے لیے قربانی میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، قربانی کے لیے جو ہے وہ کتابوں میں دعا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ عید قربان میں جب آپ خنجر چلانے جا رہے ہیں جانور کے اوپر، ایک مختصر سی 4-5 لائن کی دعا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو قربانی کی جو منت کی اگر قربانی ہے تو اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ آپ کی نیت ہے. اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ کو جو قربانی کی شرائط ہے کہ روبے قبلہ ہو اور خنجر ایسا ہو، وہ تمام شرائط کے ساتھ آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. اس میں اصل جو ہے وہ نیت ہے کہ میں اس نیت سے اس جانور کو قربان کروں. شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کا لمٹ کتنا ہے؟ یعنی گرمی میں شارٹس اور ٹی شرٹس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کپڑوں کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ شاید مرد کا سوال ہے. یقیناً مرد کا سوال، یقیناً مرد کا ہی سوال ہے. دیکھیے، دو چیزیں ہیں یہاں پر. ایک یہ ہے کہ شریعت ہم کو کیا چیز کی پرمیشن دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں. آپ کا آفس آپ کو شارٹس پہن کے آنے کو منع کرتا ہے تو آپ آ سکتے ہیں. کیجول کے دن ہے، آپ پتہ چلا شارٹس پہ چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ یورپ وغیرہ میں جاتے بھی ہوں، لیکن اگر آپ کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی، بھلے ہی وہ کیجول ڈے ہوگا، اس دن بھی آپ فارمل پہن کے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میٹنگ ہے، کسی ایسے آدمی سے ملاقات ہونے والی جو بہت اہم ہے.
حالانکہ مردوں کے لیے اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے نماز میں، جو ستر عورت جسے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا پورا جسم اگر کھلا بھی رہتا ہے اور وہاں پہ کوئی نامحرم نہیں ہے تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ انسان ایک پورے جسم کو کور کرنے والا لباس پہنے، اور بہتر یہ ہے کہ سفید پہنے، بہتر یہ ہے کہ خوشبو لگائے، اور اس بات کو درک کرے، اس چیز کا احساس کرے کہ وہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے. بے شک جی. ہم آفس کا ایک معمولی سا آدمی، آج آفیسر ہے، آج ہمارا باس ہے، کل کو پتہ نہیں رہے گا کہ نہیں رہے گا. ہم اس کے سامنے جاتے ہیں تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کریز بنی ہو، سوٹڈ بوٹڈ ہو. لیکن جب بارگاہ الہی میں آتے ہیں تو جو سمجھ میں آتا ہے چاہتے ہیں کہ پہن کے چلے جائیں. تو کم از کم اس چیز کا خیال رکھیں کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ورنہ جو ہے وہ اللہ نے تو کہا ہے کہ اگر آپ ستر عورت کر کے آتے ہیں تو آپ بسم اللہ آ سکتے ہیں. جی شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. آج کل جو انگلش ٹوائلٹس یوز کرتے ہیں اس میں اکثر جو ہے چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، تو کیا وہ چھینٹیں صحیح ہیں؟ دیکھیے اگر ایسا ٹوائلٹ انگلش ٹوائلٹ ہو یا جو ہے وہ جو انڈین ٹوائلٹ ہو، دونوں میں یہ ہے کہ اگر ایسی چھینٹ کے جس میں نجاست پائی جاتی ہے، جی اگر وہ نجاست کا حصہ آپ کے جسم پہ لگتا ہے تو اس کو آپ کو پاک کرنا پڑے گا. لیکن اگر صرف آپ چھینٹ محسوس کر رہے ہیں، آب استنجا جسے کہا جاتا ہے، جی اگر اس میں کوئی نجاست نہیں ہے تو وہ پانی پاک. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم السلام. ہماری شادی اسی سال ہوئی ہے. ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا شادی کے پہلے سال لڑکی محرم میں بلیک سوٹ پہن سکتی ہے یا رنگین پہنے؟ شادی آپ کی اسی سال ہوئی ہو یا محرم سے ایک دن پہلے ہوئی ہو، جی ادب عزاداری امام حسین یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سیاہ لباس پہنے. جی. اور رنگین لباس ہمارے یہاں پہننا جائز نہیں سمجھا جاتا، معیوب سمجھا جاتا ہے. جی. کہ ان ایام اعضاء میں کوئی رنگین لباس پہنے، لہٰذا اس سے پرہیز کریں اور کوشش یہ کریں کہ مناسب لباس جو ہوتے ہیں محرم کے متعلق وہ لباس جو ہے وہ، اور یہ خرافات چھوڑ دیں کہ پہلا سال ہے شادی کا جی تو جی جی سسرال والے کیا کہیں گے، اس سے لباس پہنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے اکثر کہ لوگوں کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ خدا کی رضا کو مد نظر رکھیں یا اہل بیت کی سیرت کو مد نظر رکھیں. جی. اہل بیت علیہ السلام روایت میں ملتا ہے کہ 2 ماہ اور 8 دن تقریباً سیاہ لباس پہنتے تھے اور اپنی عزاداری کو جو ہے وہ اظہار کرتے تھے. اور 9 ربیع الاول کو جو ہے وہ چوتھے امام سے حدیث ہے کہ یوم نزع السواد، یعنی یہ وہ دن ہے کہ سیاہ لباس ہم اتار رہے ہیں. جی. دونوں طرف دیکھنا پڑے گا. ایک طرف جہاں پہن رہے ہیں وہاں پہنیے، جہاں اتار رہے ہیں وہاں اتار دیجئے. بے شک جی. نہ ایسا کریے کہ نہ پہنتے وقت پہن رہے ہیں کچھ لوگ اور جہاں اتارنے کو کہا وہاں اتار بھی نہیں رہے ہیں. کچھ ہیں جو سارا سال جو ہے لباس پہنے رہتے ہیں سیاہ، وہاں پہ بھی تعصی نہیں کرتے ہیں اہل بیت کی، اور کچھ جو ہے وہ جب کہا جاتا ہے کہ پہنو تو وہاں پہ بھی نہیں کرتے. جی بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر ایک لڑکی شادی ایک شہر سے دوسرے شہر جہاں نماز اور روزہ قصر ہو جاتا ہے میں ہو، جب لڑکی شادی کے 1 یا 2 دن بعد جو ایک رسم ہے والدین اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں، اپنے والدین کے گھر ملنے کے لیے آئے اور 1 دن اپنے والدین کے گھر رہے، یا شادی کے کچھ عرصے بعد 10 دن سے زیادہ یا کم دنوں کے لیے والدین کے گھر رہے، تو اس کی نماز اور روزہ قصر ہوگا؟ اگر اس لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دوسرے شہر رہتی ہو تو اس کی نماز اور روزہ سسرال کے شہر اور والدین کے شہر میں قصر ہوگی یا پوری ہوگی؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسئلہ جو قصر اور پوری نماز کا ہے وہ سسرال سے نہیں ہے. جی. آج ایک لڑکی کی شادی ایک جگہ ہوئی، خدا نخواستہ اس کا طلاق ہو گیا، وہ دوسری جگہ چلی گئی، تو پھر یہ کہاں نماز پوری پڑے گی؟ جی. مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر میں آپ جا رہی ہیں، اگر آپ اس شہر کو اپنا وطن کنسیڈر کر رہے ہیں تو وہ آپ کا برتن جیسے ہی بن جائے گا، وہاں آپ کی نماز بھی پوری ہو جائے گی. اور ایون اگر آپ 1 دن کے لیے جائیں گے تو اگر آپ ایام رمضان میں گئی ہیں تو آپ کا روزہ بھی واجب ہو جائے گا. اچھا، جس جگہ سے آپ جا رہی ہیں یعنی آپ کے والدین کا گھر، کیا آپ نے اس کو وطن کنسیڈر کرنا بند کر دیا ہے یا آپ نے ترک وطن کر دیا ہے؟ کیونکہ ایک انسان کے لیے 1 سے زیادہ وطن ہو سکتا ہے. مثلا میں اپنے وطن الہ آباد جاتا ہوں، وہ میرا وطن ہے. میں یہاں بمبئی میں رہتا ہوں، یہ بھی میرا وطن ہے. تو میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں بھی نماز پوری پڑھتا ہوں، یہاں آتا ہوں تو یہاں بھی نماز پوری پڑھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی کا 1 سے زیادہ وطن ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر زوجہ جب شادی کر کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کے شہر میں جا کے رہنے لگتی ہے
اور اس کو اپنا وطن مان لیتی ہے تو وہاں جا کر کے وہ نماز پوری پڑھے گی. اپنے گھر میں جہاں سے آئی ہے وہاں بھی پوری پڑھے گی, جہاں گئی ہے وہاں بھی پوری پڑھے گی. اب اگر تیسرا سیناریو جو انہوں نے پیش کیا کہ مثلا لڑکی ایک شہر کی ہے, مثلا وہ مثلا پونے کی رہنے والی ہے, اس کا سسرال بمبئی میں ہے, لڑکا جو ہے مثلا بنگلور میں جاب کرتا ہے, تو اب اس کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس نے, اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بنگلور میں رہتی ہے, ٹیکنیکلی سسرال بامبے ہے, رہتی بنگلور میں, بامبے کبھی شاید ہفتے میں مہینوں میں ایک بار آگے نہ ہو گیا, تو کیا اس نے یہ خود طے کرنا ہوگا کیا میں بامبے کو اپنا وطن کنسیڈر کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں, یا میں نے اپنے وطن کو بنگلور بنایا ہوا ہے, تو میں جب بنگلور جاؤں گی تو پوری نماز پڑھوں گی, بامبے آؤں گی تو نماز قصر رہے گی. تو یہ ساری چیز جو ہے وہ مکلف کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس جگہ کو وہ اپنا وطن کنسیڈر کر رہی ہے. اگر جہاں جہاں وطن ہے وہاں نماز پوری ہے, جہاں جہاں وطن نہیں مانا ہے وہاں پہ نماز قصر ہے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت اسلام کا مشکور ہوں, تشریف لائے, سوالات کے جوابات دیے. انشاءاللہ ہم سب مستفیض ہوں گے جوابات سے. اگلے ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.